تو اگر ایسا کیا جاتا ہے تو یہ قومی سلامتی سلامتی کوئی نہیں، سیاسی انجینئرنگ ہی ہوگی، اور ویسے بھی ہمارے ہاں سیاست نہیں ہوتی، ڈے ون سے مختلف انداز میں سیاسی انجینئرنگ ہی ہو رہی ہے، اسی لیے ملکی انجن بہت تیزی سے سیز ہونے کی طرف جا رہا ہے۔ نثار صاحب، وفاقی وزراء نے جیسے بیانات دیے اور پی ٹی آئی کا جو طرز سیاست ہے اور پھر دہشت گردی سے متاثرہ صوبہ ہے، آپ کے خیال میں خیبر پختونخوا کی صورتحال جواز دے رہی ہے کہ نافذ کیا جائے گورنر راج وہاں پر؟ دیکھیں، زیغم صاحب نے اور شہزاد صاحب نے بھی مختلف لفظوں میں بات کی ہے کہ گورنر راج تو ڈیفینیٹلی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ پہلی بات رہ گیا انداز گفتگو، تو ہمارے اکثر سیاستدان سب نہیں ایسے ہی گفتگو کرتے ہیں جیسے سلطان رائی مرحوم فضول دھاڑا کرتے تھے، اور جہاں تک تعلق ہے گورنر راج لگنے کا، تو اگر ایسا کیا جاتا ہے تو یہ قومی سلامتی سلامتی کوئی نہیں، سیاسی انجینئرنگ ہی ہوگی، اور ویسے بھی ہمارے ہاں سیاست نہیں ہوتی، ڈے ون سے مختلف انداز میں سیاسی انجینئرنگ ہی ہو رہی ہے، اسی لیے ملکی انجن بہت تیزی سے سیز ہونے کی طرف جا رہا ہے۔ یہی وجوہات ہیں، یہاں جینون کام نہیں ہوتا، جتنا خالد صاحب کا دودھ ہے اتنی ہی خالد صاحب کی سیاست ہے، جو سیاست ہے ہی نہیں ہے۔ جی ٹھیک ہو گیا حسن صاحب۔ افتخار صاحب، خیبر پختونخوا کی جو سیکیورٹی صورتحال، پھر وہاں کی سیاست، پھر حکومتی وزراء کے جیسے بیانات، سیاسی لوگوں کو جوڑنا دہشت گردی کے نیکسس کے ساتھ، یا یہ کہنا کہ کراس بارڈر غیر قانونی تجارت ہو رہی ہے، یہ سارے معاملات ہیں جو وہاں پر کانفلکٹ کو جنریٹ کیے ہوئے ہیں۔ کیا وفاق واقعی خیبر پختونخوا میں گورنر راج لگائے گا یا فیصلہ کر چکا ہے، صرف سیاسی دھمکی یا دباؤ کے لیے استعمال کر رہا ہے؟ دیکھیں، جہاں تک گورنر راج کی بات کی جاتی ہے تو وہ آئینی مسئلہ ہے۔ آئین میں لکھا ہوا ہے، آرٹیکل 232 میں ایک فقرہ ہے کہ کن حالات میں ہی ہو سکتا ہے ایکسٹرنل ایگریشن وچ از دیئر، وہاں پہ ایکسٹرنل ایگریشن ہو رہا ہے، آج ہوا ہے۔ آج ہمارے ایک اے سی کو نہ صرف مار دیا گیا ہے، اس کی گاڑی کو بھی جلا دیا گیا۔ تو واٹ از دی ایکسٹرنل ایگریشن؟ یعنی کہ جو انٹرنیشنل باؤنڈری ہے اس کو کچھ لوگ کراس کر کے آ کے آپ کے لوگوں کو شہید کریں، آپ کے فوجیوں کو شہید کریں، آپ کے سول اداروں کو نشانہ بنائے، تو ایگریشن کی پھر ڈیفینیشن کیا ہے؟ کوئی نئی ڈیفینیشن ہے تو آئی ڈونٹ نو۔ اس میں پھر یہ بھی لکھا ہے ایکسٹرنل ایگریشن اور انٹرنل ڈسٹربنسز بیانڈ اپریشنل گورنمنٹ کنٹرول۔ اب سوال ہے کہ جو کچھ وہاں پہ ہو رہا ہے، میں یہ کہتا ہوں یہ بیانڈ دی کنٹرول آف دی پرووینشل گورنمنٹ ہے، میں نہیں کہتا، حالات کہتے ہیں، واقعات کہتے ہیں۔ تو یہ تو آرٹیکل 232 میں لکھا ہوا ہے، تو یہ کہنا ہے کہ 232 کا اطلاق جو ہے وہ سیاسی ہے، وہ سیاسی نہیں ہے۔ کتنے سال سے وہاں پہ ان کی حکومت ہے، کیوں کر وہ اپنی اس حکومت کو استعمال نہیں کر سکے ایسی فورس کو کھڑا کرنے کے جو ان لوگوں کا مقابلہ کرتے جو بارڈر پار کر کے ادھر آتے ہیں؟ تو پھر کیا ہے، جب یہ نہیں کریں گے تو پھر کون کرے گا؟ صاف ظاہر ہے کہ وفاق پھر مداخلت کرے گا، اور وفاق مداخلت جو کرے گا وہ آئین کے دائرے کے اندر رہ کے کرے گا۔ اگلی بات جو ہے، اب یہ جو کہا جاتا ہے نا، پروکلیمیشن ایمرجنسی مسٹ بی اپروو بائی دی پارلیمنٹ ود ان 30 days، یس، لیکن ڈیورنگ دس ایمرجنسی پیریڈ دا فیڈرل گورنمنٹ کین انیکٹ لاز دیٹ ٹیک پریسیڈنٹ اوور دا پرووینشل لاز۔ مائی ڈیئر سر، ایسی قانون سازی بھی ہو سکتی ہے جو وہاں کے صوبائی قوانین سے بالا تر ہو سکتی ہے، یہ بھی آئین میں لکھا ہوا ہے۔ پھر اس آئین کا آرٹیکل جو 234 ہے وہ بھی پڑھا جائے گا اس کے ساتھ۔ وہ کہتے ہیں کہ صدر اختیارات استعمال کر سکتا ہے کس کے کہنے پہ؟ گورنر کی اطلاع پر، کہ اگر صدر مطمئن ہو جائے کہ گورنر جو اس کو اطلاع کر رہا ہے کہ صوبائی حکومت آئین کے مطابق اپنے فرائض سر انجام نہیں دے رہے۔ آئین کے مطابق فرائض کیا ہیں
کہ وہ لا اینڈ آرڈر کو مینٹین نہیں کر پا رہی. سر اب آپ سے ایک سوال ہے, یہ صورتحال تو کے پی میں کم از کم مستقل ہے, 2013-14 بھی کہا جائے جب اوپر بھی زیغم صاحب نے حوالہ دیا, اس سے پہلے ہم نے گورنر راج کی بات نہیں سنی. کیا اس وقت حالات اس نہج پر آ گئے کہ گورنر رول کی طرف جائیں, یا پرابلم یہ ہے کہ صوبائی حکومت کا وہ تعاون نہیں ہے وفاق کو جو ہونا چاہیے؟ جب صوبائی حکومت کا تعاون نہیں ہوگا تو یہی تو میں نے پڑھا ہے آپ کے لیے 232 میں. آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ تعاون بالکل, آپ دو چیزیں پلیز, ایک سیکنڈ محترمہ کنفیوز نہ کریں. آپ کہتے ہیں کہ وہاں پہ ایک حکومت تھی, وہاں پہ انہوں نے ڈٹ کے مقابلہ کیا. کس نے کیا؟ افواج پاکستان نے. جو 2 ایکشن وہاں پہ ہوئے وہ افواج پاکستان نے مکمل طور پہ کی ہے, جبکہ اب کہا گیا کہ افواج پاکستان کا تعلق کوئی نہیں ہے اور ہم افواج پاکستان کو یہاں پہ نہیں آنے دیں گے. یہ میں نے نہیں کہا, یہ وہاں کی حکومت کے متعلقین نے کہا. اور سر روک تو نہیں سکے نا, وہی بات کہنے اور کرنے میں فرق ہمیں نظر آ رہا ہے. جیسے سہیل آفریدی نے کہا آئیں گے, وہ آج بھی نہیں آئے کہ ڈیالہ کے باہر آئے, یا پچھلے ہفتے نہیں آئے, کہ نکل گئے فالس فلیگ کہہ کر. یار آپ کہاں کی بات کہاں لے جا رہے ہیں؟ دیکھیں آپ ڈو ناٹ کمپیئر ٹو ڈفرنٹ تھنگس. فوج گئی, فوج نے ان پہ قابو پایا, ان سے تمام علاقہ چھڑایا, گڈ, اب آگے ایک نئی صورتحال ہے. آج جو ہو رہا ہے وہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ یہ ہو رہا ہے کہ روز ہمارے آدمی شہید ہو رہے ہیں. تو کیا ان کو صوبائی حکومت مقابلہ کر رہی ہے؟ دی آنسر از نو. پورے کے پورے تھانے کے تھانے اڑائے جا رہے ہیں, پورے کے پورے جو سی ٹی ڈی کے آفس ہے اڑائے جا رہے ہیں. تو پھر ان کو جانے دیں, اور اس کا جواب وہ یہ دیتی ہیں کہ جی آپ مداخلت نہ کریں. آپ آئین کا حوالہ دے کے کہہ رہے ہیں کہ یہی حل اور یہی ضرورت ہے. I think so. نہیں, ایک بات اور کہنے دیں ذرا, حوصلہ کریں. آپ چاہتے ہیں اپنی مطلب کی بات کرنے, اور میں آئین کے اور سیاست کے دونوں کو سامنے رکھوں گا. سیاست اور آئین آپس میں چلتے ہیں. آج کہا گیا کہ آج ملاقات ہوگی. آپ کو پتہ ہے کہ کیا کیا نہیں کہا گیا پچھلے 28-29 دنوں میں؟ آدمی مارا گیا ہے, آدمی ختم ہو گیا ہے, اس کی ڈیڈ باڈی غائب کر دی گئی ہے, اس کو کہیں لے گئے ہیں, کہیں اٹھا گئے. کون؟ یہ سیاست کر رہے تھے. اور سیاست کی نوعیت کیا تھی؟ کہ ملک کے اندر افراتفری پیدا کر دینا, لوگوں کے ذہنوں میں ایک ایسی چیزوں کا ابہام پیدا کر دینا کہ وہ ریاست کے سے متنفر ہونی شروع ہو جائے. سیریس میٹر. یہ اتنا سمپل نہیں ہے جتنا ہم سمپل اس قسم کی ڈیبیٹس میں آگے کر رہے ہیں. میں گورنر راج کے خلاف ہوں ایز اے پولیٹیکل ورکر, مگر آپ کو حالات اگر نہیں ان کے قابو آتا, اگر وہ رسپانسبلٹی ادا نہیں کر پا رہے, تو پھر there will be a way, کہ کیا وے رہ جائے گا پولیٹیکل وے. پہلے ٹرائی کر لیں, پہلے ٹرائی کرے. کل ہم نے سنا کہ اسپیکر نے کہا, جب بول رہا تھا, وہ کیا نام ہے ان کا جو سربراہ ہے, گوہر کیا نام, جو بھی اس کا نام ہے, اس نے اسپیکر سے کہا, اسپیکر نے کہا میں 3 دفعہ کہہ چکا ہوں, آج میں پھر کہتا ہوں, آؤ بیٹھ کے بات کرو. وہ کہتے ہیں کہ آپ 47 کی پیدائش ہے. چلیں جی, وہ بات کرنے کو تیار نہیں. اپنے کانسٹیٹیوشن ایکشن کا مذاق اس طرح اڑایا گیا, ٹھیک ہو گیا, کہا گیا کہ ہمت ہے کہ گورنر راج لگا کے دیکھو. چیلنج نہیں کرنا, راستے نکالنے کی کوشش ہونی چاہیے.